بسم اللہ الرحمن الرحیم يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ سب کو اگر یقین نہیں تو شک ضرور ہو گیا تھا کہ کونستانس کا الزام غلط نہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش رہے اور مرتینہ کے حامیوں میں سے بھی کوئی نہ بولا۔ کونستانس نے ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ وہ شاہی محافظ دستے کے 2 گھوڑ سواروں کو ساتھ لائے اور 2 گھوڑے تیار حالت میں اپنے ساتھ لائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ 4 لمبی مضبوط رسیاں بھی ساتھ لائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 گھوڑ سوار 2 گھوڑے لے آئے۔ کونستانس نے گھوڑوں کے منہ اس طرح رکھے کہ ایک گھوڑے کا منہ اگر مشرق کی طرف تھا تو دوسرے گھوڑے کو اس گھوڑے کے پیچھے اس طرح کھڑا کر دیا گیا کہ اس کا منہ مغرب کی طرف تھا۔ دونوں گھوڑوں کے درمیان 8-10 قدم کا فاصلہ رکھا گیا۔ کونستانس نے ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ 2 رسیوں کے سرے مضبوطی سے باندھ دیے۔ اسی طرح 2 رسیاں دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھ دیں اور ان رسیوں کے سرے گھوڑوں کے درمیانی فاصلے میں چھوڑ دیے۔ کونستانس آگے بڑھا اور ہرقل کا علاج کرنے والے طبیب کو جا بازو سے پکڑا۔ طبیب شاید سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگا لیکن کونستانس نے اسے زور سے جھٹکا دیا اور کھینچتا ہوا دونوں گھوڑوں کے درمیان لے آیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک رسی کا سرا طبیب کی ایک کلائی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا، دوسری رسی کا سرا طبیب کے ٹخنے سے باندھ دیا۔ اسی طرح اس نے دوسرے گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں میں سے ایک کا سرا طبیب کی کلائی کے ساتھ اور دوسری رسی کا سرا ٹخنے کے قریب اس کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا۔ دونوں سواروں سے کہا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ اب تم میرے اشارے کا انتظار کرنا۔ گھوڑوں پر سوار ہونے کے بعد کونستانس نے سواروں سے کہا، میں جب ہاتھ اوپر کر کے نیچے کروں تو تم دونوں گھوڑوں کو ایڑ لگا دینا۔ طبیب دونوں گھوڑوں کے درمیان بندھا کھڑا تھا۔ اتنی سی بات تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ دونوں گھوڑے جب اس طرح دوڑیں گے کہ ایک کا رخ مشرق کو اور دوسرے کا مغرب کو ہے تو اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں جو رسیوں سے گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہیں اس کے جسم سے الگ ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگیں جب دائیں اور بائیں کھینچیں گی تو اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ جائے گا۔ بہت بری موت مرو گے۔ کونستانس نے طبیب سے کہا، سچ بولو اور اپنی جان بخشی مجھ سے کراؤ۔ مرتینہ ملکہ نہیں اور وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ سوچ لو، تمہاری زندگی میرے اشارے پر ختم ہو جائے گی۔ طبیب کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دائیں ایک گھوڑے اور بائیں دوسرے گھوڑے کو دیکھا اور لمبی آہ بھری۔ میرے خلاف یہ الزام سچ ہے، طبیب نے بلند آواز سے کہا۔ میں شاہ ہرقل کو دوائیوں میں ایسا زہر دیتا رہا ہوں جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، پھر قسطنطین کا علاج بھی کرتے ہوئے میں اسے وہی زہر دیتا رہا ہوں۔ جب میرے اس ساتھی طبیب نے علاج شروع کیا اس وقت تک زہر اپنا اثر کر چکا تھا۔ قسطنطین کو اب کوئی بھی موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ ان مرنے والوں کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ میں تو ان کا نمک خور تھا۔ مجھ سے یہ گناہ ملکہ مرتینہ نے کروایا ہے۔ یہ موت کے ڈر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ مرتینہ اٹھ کر چلانے لگی، یہ میرے خلاف سازش ہے، یہ نہیں چاہتے کہ میں ملکہ بنوں۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ وہاں شور و غل بپا ہو گیا۔ سب مرتینہ کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جو جرنیل اور دیگر حاکم مرتینہ کے حامی تھے وہ بھی اسے برا بھلا کہنے لگے۔ ابھی طبیب کا بیان ختم نہیں ہوا، کسی نے اٹھ کر کہا، مرتینہ کو ابھی بولنے کا کوئی حق نہیں۔ مرتینہ ملزم ہے، ملکہ نہیں۔ مرتینہ ابھی تک احتجاج کے لہجے میں کچھ نہ کچھ بول رہی تھی لیکن اس کی کوئی سن نہیں رہا تھا۔ آخر اسے چپ کرا دیا گیا اور طبیب سے کہا گیا کہ وہ اپنی بات پوری کرے۔ مجھ سے یہ گناہ ملکہ مرتینہ نے کروایا ہے، طبیب نے کہا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ملکہ میرے پاس حرم کی یہ لڑکیاں انعام کے طور پر بھیجا کرتی تھی۔ یہ مجھے سونے کے ٹکڑے بھی دیا کرتی تھی جو میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔
اور اب میں ایسی بات کہنے لگا ہوں جو شاید کئی ایک کو جھوٹی لگے، لیکن میں جو سچ بولنے آ گیا ہوں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ملکہ مرتینہ خود ملکہ بننا چاہتی تھی یا اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے دل اور دماغ پر تخت و تاج اس قدر سوار تھے کہ یہ ایک عام عورت کی طرح اپنا آپ میرے حوالے کر دیا کرتی تھی، اور میں اس کے جسم سے پورا لطف اٹھاتا تھا۔ اسے تو میں اپنی زرخرید داشتہ سمجھتا تھا۔ اب مرتینہ نے ایک بار پھر اٹھ کر چیخ و پکار شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا ہرقلیوناس بھی اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار نکال کر للکارنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے خلاف ایسا گھٹیا الزام برداشت نہیں کرے گا۔ وہ طبیب کی طرف بڑھا۔ کونستانس اس کے اور طبیب کے درمیان آ گیا۔ 3-4 اور حاکم اٹھے اور انہوں نے دوڑ کر ہرقلیوناس کو پکڑ لیا اور پیچھے لے آئے۔ طبیب کا بیان ختم ہو چکا تھا۔ کونستانس نے طبیب کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ بلند کیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اور سب خاموش ہو جائیں۔ سب آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ کیا اب کوئی شک رہ گیا ہے کہ طبیب میرے باپ اور دادا کا قاتل ہے؟ کونستانس نے پوچھا اور کہا، میرے سوال کا جواب دو۔ کوئی شک نہیں رہ گیا۔ بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ طبیب قاتل ہے۔ کیا مجھے حق حاصل نہیں کہ میں خون کے بدلے خون لوں؟ کونستانس نے پوچھا۔ اس کی تائید اور حمایت میں کئی ایک آوازیں اٹھیں۔ یہ طبیب اکیلا قاتل نہیں، کونستانس نے کہا۔ اس نے لالچ میں آ کر یہ گناہ کیا ہے۔ یہ نہ چاہتا تو صاف انکار کر دیتا اور شاہ ہرقل کو بتا دیتا کہ وہ اس عورت سے بچے۔ اگر شاہ ہرقل کو یہ بتا دیتا تو شاید ہرقل مرتینہ کو زندہ نہ رہنے دیتا، اور آج ہم آپس میں نہ لڑ رہے ہوتے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ ایک بار پھر کونستانس کی تائید اور حمایت میں آوازیں اٹھیں۔ قاتل کی جان بخشی نہیں کی جا سکتی، کونستانس نے کہا۔ ان دونوں سواروں کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا اور جھٹکے سے ہاتھ نیچے کر لیا۔ سوار اسی اشارے کے منتظر تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ وہ بڑے ہی طاقتور جنگی گھوڑے تھے۔ دونوں گھوڑے مخالف سمتوں کو دوڑ پڑے۔ طبیب کی بڑی ہی ہولناک چیخ سنائی دی۔ دیکھنے والوں پر سناٹا طاری تھا۔ طبیب کے بازو اور ٹانگیں کھینچی گئیں، اور آنے واحد میں اس کے دونوں بازو کندھوں سے الگ ہو گئے۔ پھر دونوں ٹانگیں اس طرح الگ ہو گئیں کہ اس کے پیٹ کا بھی کچھ حصہ 2 حصوں میں کٹ گیا۔ اس کے دونوں بازو اور ٹانگیں گھوڑوں کے ساتھ ہی چلی گئیں، اور پیچھے اس کا اوپر کا دھڑ رہ گیا۔ گھوڑے کچھ دور جا کر پیچھے مڑے اور پھر وہی آ کر رک گئے۔ گھوڑ سواروں نے کونستانس کے کہنے پر گھوڑے سے رسیاں کھول دیں اور پھر ٹانگیں دھڑ کے قریب رکھ دیں۔ دونوں بازو دھڑ کے اوپر رکھ دیے۔ کونستانس نے ایک ملازم سے کہا کہ دوڑ کر جائے اور شکاری کتوں کو ساتھ لائے۔ کچھ ہی دیر بعد 15-20 کتے آ گئے، جنہیں کونستانس کے اشارے پر طبیب کے کٹے پھٹے جسم پر چھوڑ دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتوں نے طبیب کا سارا گوشت کھا لیا۔ پیچھے اس کی ہڈیاں رہ گئیں جو ملازموں نے اکٹھی کی اور کہیں پھینک دی۔ اسی وقت قسطنطین کی لاش محل کے اندر ایک کمرے میں پڑی تھی، اور محل کے باہر ایک قسم کی عوامی عدالت لگی ہوئی تھی، جس نے ہرقل اور قسطنطین کے قاتل طبیب کو ایسی سزا دی کہ اس کا نام و نشان ہی مٹا ڈالا۔ مرتینہ کو ایسی سزا نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی اور ملکہ کہلاتی تھی۔ شاہی خاندان کو تو ویسے بھی قتل معاف تھا۔ ہرقل نے تو مصر میں اپنی رعایا کو بے دردی سے قتل کروایا تھا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ مرتینہ رعایا میں سے کتنے ہی آدمی قتل کروا دیتی، کوئی اس سے باز پرس نہ کرتا، لیکن اس نے ایک بادشاہ کو اور بادشاہ کے بیٹے کو قتل کروایا تھا۔ وہاں جو فوجی اور شہری شخصیات موجود تھیں، انہوں نے مرتینہ کے اس جرم کو نظر انداز نہ کیا۔ مرتینہ بڑی ہی ڈھیٹ فطرت کی عورت تھی۔ وہ اب بھی کہہ رہی تھی کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے، اور طبیب کو ڈرا دھمکا کر اس سے یہ بیان دلوایا گیا ہے۔ مرتینہ کو دکھ تو یہ ہو رہا تھا کہ اس کے جو حامی جرنیل وغیرہ تھے اور جو اس کی حمایت میں مرنے مارنے پر اتر آتے تھے، وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔
مصر میں ایک قلعہ بند شہر نقیوس ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کا رہنے والا ایک مشہور تاریخ نویس ہو گزرا ہے جس کا نام حنا تھا۔ اس نے اکثر واقعات پوری تفصیل سے لکھے ہیں۔ دوسرے تاریخ نویس اس کے حوالے دیا کرتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ مرتینہ کو یہ سزا دی گئی کہ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ مرتینہ کو ملکہ نہیں بننے دیا جائے گا اور مرتینہ روم کے تخت و تاج کو ذہن سے اتار دے۔ حنا نقیوسی کی تحریر کے مطابق مرتینہ اس وقت خاموش ہو گئی، لیکن وہ خاموش رہنے والی عورت نہیں تھی۔ اس کی زیادہ تر کارروائیاں پر اسرار اور زمین دوز ہوا کرتی تھیں۔ اگر یہ سارا واقعہ جرنیلوں اور شہری انتظامیہ کے افسروں تک ہی محدود رہتا تو صورتحال سنبھل سکتی تھی، لیکن قسطنطین کی موت کا باعث عوام سے چھپا نہ رہ سکا۔ طبیب کو جس ظالمانہ طریقے سے سزائے موت دی گئی تھی وہ محل کے اندر یا دور کہیں جنگل میں نہیں دی گئی تھی۔ اس کے جسم کو محل کے باہر چیرا پھاڑا گیا تھا، جو کئی لوگوں نے دیکھا، اور یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور شہریوں سے فوج میں جا پہنچی۔ فوجیوں نے جب سنا کہ ہرقل اور قسطنطین کو ملکہ مرتینہ نے طبیب سے زہر دلوا کر مروایا ہے تو شہری بھی اور فوجی بھی مرتینہ کے خلاف بھڑک اٹھے۔ سپاہی تو اتنی عقل نہیں رکھتے تھے کہ اس واقعے کی گہرائی میں جاتے اور اس کا پس منظر سمجھتے، لیکن جرنیلوں کے نیچے عہدوں کے جو افسر تھے وہ مرتینہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ وہ کہتے تھے کہ شاہی خاندان کے افراد اگر اس طرح تخت نشینی پر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو سلطنت کا کیا بنے گا۔ یہ افسر مصر جا کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مصر بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سلطنت روم اسی انجام کو پہنچے گی جس انجام تک مسلمانوں نے کسرائے ایران کی جنگی طاقت کو پہنچایا ہے۔ بعض متعدد مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرتینہ کے خلاف غم و غصے اور نفرت کا یہ پروپیگنڈا قسطنطین کے حامی افسروں نے پھیلایا تھا۔ ان جرنیلوں نے جو مرتینہ کے خلاف تھے اور جو چاہتے تھے کہ کمک مصر جائے اور مسلمانوں سے مقبوضہ مصر چھڑائے، انہوں نے تو درپردہ مرتینہ کے خلاف بہت زیادہ نفرت پھیلا دی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس طرح فوج بھڑک اٹھی ہے اس طرح ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کمک مصر نہیں جا سکتی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کمک میں جانے والے دستے الگ کر دیے گئے تھے اور وہ روانگی کے حکم کے منتظر تھے، لیکن ہرقل کی موت اور پھر تخت کی وراثت کے تنازع اور پھر قسطنطین کی بیماری اور موت کی وجہ سے کمک نہیں بھیجی جا سکی تھی۔ اب اس کمک میں ایک ایسی لہر پھر گئی کہ اس کے افسروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ مرتینہ کے حکم سے نہیں جائیں گے۔ وہ کونستانس کو ہرقل کا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ قسطنطین تو اگلے روز دفن ہو گیا، لیکن تخت کی وراثت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ مرتینہ کے حامی تو اس کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے فوج کو اس کے خلاف اس قدر بھڑکا دیا کہ بغاوت کے آثار نظر آنے لگے۔ روم کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ فوج میں باغیانہ رجحان نظر آنے لگا تھا۔ بادشاہوں کی فوجوں میں اتنی جرت ہوا ہی نہیں کرتی تھی کہ وہ منمانی کر سکتی اور بادشاہ کے کسی حکم کو نظر انداز کر دیتی۔ بزنطیہ میں پہلے یہ خطرہ تھا کہ قسطنطین اور مرتینہ کے حامیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لیکن اب بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فوج دیکھ رہی تھی کہ قسطنطین کے دفن ہو جانے کے اتنے دنوں بعد بھی کونستانس کو تخت نشین نہیں کیا گیا۔ مرتینہ کہیں دبک کر بیٹھ نہیں گئی تھی، وہ تو بڑی ہی خوبصورت ناگن تھی۔ تخت کی وراثت کو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ نہیں تو اس نے اپنے بیٹے ہرقلیوناس کو تخت نشین کرانا ہی تھا۔ اس نے درپردہ ایک دو جرنیلوں کو خریدنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ قیرس دانستہ بہت دن مرتینہ سے نہ ملا۔ وہ تو مرتینہ کا سب سے بڑا حامی تھا۔ اس نے جب سنا کہ مرتینہ زمیندوز کارروائیوں میں مصروف ہے تو ایک روز اس کے ہاں چلا گیا۔ کیا تم بھی میرے دشمنوں سے جا ملے ہو قیرس؟ مرتینہ نے کہا، تم شاید بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں کس اونچے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ یہ وہم دل سے نکال دو مرتینہ، قیرس نے کہا۔ باہر کی صورتحال دیکھو کیا ہے۔ یہاں بھی قبطی عیسائی اور ان کے حامی موجود ہیں۔ وہ اس قتل و غارت کو نہیں بھولے جو شاہ ہرقل نے میرے ہاتھوں کروائی تھی۔ کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا
کہ میں تمہارے حامیوں میں سے ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ کمک لے کر مصر چلا جاؤں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالوں۔ تمہاری اور تمہارے بیٹے کی سلامتی کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ مصر کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ کسی بھی وقت تمہارے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے مصر واپس لے لیا تو تمہیں اور تمہارے بیٹے کو وہاں پناہ مل جائے گی، اور پھر ہم دونوں وہاں خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ مصر میں میرے لیے یہی ایک مہم نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو پسپا کرنا ہے، بلکہ قبطی عیسائیوں کے دلوں سے اپنی اور ہرقل کی شاہی خاندان کی دشمنی بھی نکالنی ہے۔ دیکھو قیرس، مرتینہ نے کہا، میں تخت سے دستبردار ہو جاتی ہوں، لیکن کسی طرح میرے بیٹے کو تخت کا وارث بنوا دو۔ میں خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی۔ اگر کونستانس تخت پر بٹھا دیا گیا تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اسے بھی قتل کروا دوں گی۔ تم جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں اور کس حد تک پہنچ جایا کرتی ہوں۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، قیرس نے کہا، یوں دبک جاؤ جیسے تم مر ہی گئی ہو۔ میں ہرقلیوناس کو تخت پر بٹھا دوں گا، لیکن کونستانس کو راضی رکھنا ضروری ہوگا۔ بہرحال یہ فیصلے مجھ پر چھوڑ دو، اور ابھی مجھے اس باغیانہ صورتحال پر قابو پا لینے دو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ چند مہینے گزر گئے اور ہر لمحہ خطرہ ہوتا تھا کہ ابھی بغاوت ہوئی کہ ہوئی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ بغاوت کے شعلے بھڑک نہ اٹھے۔ آخر قیرس نے جرنیلوں اور اونچے عہدوں کے شہری حاکموں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ بزنطیہ کی یہ صورتحال مصر میں مسلمانوں کو مہلت دے رہی ہے کہ وہ مزید علاقے فتح کر لیں۔ یہ تنازع شاہی خاندان کا ہے، قیرس نے کہا، لیکن اس کی سزا ہم سب کو بھگتنی پڑے گی۔ ہم سب کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ مصر میں جو فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے موجود ہے وہ بیکار ہو چکی ہے۔ اس پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو گئی ہے۔ اگر کمک جلدی نہ گئی تو مسلمان اسکندریہ تک پہنچ جائیں گے، پھر ہم مصر میں شاید داخل بھی نہیں ہو سکیں۔ قیرس سب پر زور دے رہا تھا کہ تخت کی وراثت کا تنازع بہت جلدی طے ہو جانا چاہیے۔ قیرس نے یہ بھی کہا کہ مرتینہ کے متعلق ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈر کر گوشہ نشین ہو گئی ہے۔ وہ کسی بھی وقت در پردہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر سکتی ہے۔ قیرس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کے بیٹے ہرقلیوناس کو اور کونستانس کو بھی تخت نشین کر دیا جائے، مطلب یہ کہ دونوں مشترکہ طور پر حکومت کریں گے۔ ان بڑوں نے کچھ دیر بحث مباحثہ اور تبادلہ خیال کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں میں اگر کبھی کسی مسئلے پر اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو کونستانس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے اور باقاعدہ طور پر شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔ انتظام یہ کیا گیا کہ یہ فرمان ہر گھر تک اور فوج میں ہر سپاہی تک پہنچ جائے، تاکہ لوگوں کو اس ساری کی ساری فوج کو پتہ چل جائے کہ تخت کی وراثت میں مرتینہ کا کوئی حصہ اور عمل دخل نہیں اور وہ ملکہ نہیں بن رہی۔ اس فیصلے کے اثرات توقع کے مطابق نہایت اچھے رہے۔ بغاوت کا خطرہ ٹل گیا اور اب کمک کے فوجیوں نے خود ہی مطالبہ شروع کر دیا کہ انہیں مصر بھیجا جائے۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ کمک قیرس لے جائے۔ جرنیل تو ساتھ تھے، لیکن قیرس کو اس کمک کی کمان دے دی گئی۔ تاریخ میں اس کمک کی صحیح نفری نہیں لکھی گئی، صرف یہ لکھا ہے کہ قیرس بھاری تعداد میں کمک لے کر مصر کو روانہ ہو گیا۔ ان دستوں کے علاوہ قیرس اپنے ساتھ راہبوں اور مبلغوں کی بھی ایک جماعت لے گیا تھا جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ قیرس کو مصر جا کر ایک تو فوجی محاذ پر لڑنا تھا اور دوسرا محاذ مذہب کا تھا۔ یہ کمک جس بحری بیڑے میں گئی وہ بیڑا اگست کے آخر یا ستمبر 641 عیسوی کے پہلے ہفتے میں روانہ ہوا تھا۔ غور فرمائیے یہ سب کیا تھا؟ کیا مسلمانوں نے کوئی جادو کر دیا تھا کہ ہرقل کے خاندان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہرقل اور اس کے جرنیل بیٹے کو ان کے اپنے طبیب نے زہر دے کر مار ڈالا، اور پیچھے تخت و تاج کی وراثت کا ایسا تنازع اٹھا کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ان کی نظریں مصر سے ہٹ گئیں، لیکن مسلمان فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے۔
تاریخ حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ اتنے قلیل مجاہدین اسلام نے اتنی بڑی طاقت کو اس حال تک بلکہ اس بدحالی تک پہنچا کس طرح دیا۔ اس سوال کا جواب قرآن میں ملتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، جب کسی قوم کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی تباہی میں ایک سانس برابر بھی دیر نہیں ہوتی۔ اے بنی آدم، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں اور تمہیں میری آیات سنائیں تو یاد رکھو کہ جو کوئی ان آیات کی نافرمانی سے بچے گا اور اپنی اصلاح کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے اور میری آیات کی نافرمانی کرتے رہو گے تو تمہاری جگہ وہ قوم آ کر لے گی جو تم سے بہتر ہوگی۔ یہ ہے اصل جواب کہ ہرقل اور اس کی اتنی وسیع اور طاقتور سلطنت کو ایسا عبرتناک زوال کیوں آیا۔ ہرقل نے تو اپنی مقدس کتاب جو آسمان سے اتری تھی اس کی بھی نافرمانی کر کے اپنی ہی عیسائیت رائج کر ڈالی تھی۔ اس وقت وہ بہتر قوم اہل اسلام ہی تھے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے وطن سے دور جہاد میں جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے۔ وہ جو بھی شہر فتح کرتے تھے وہاں انہیں خزانے ملتے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل عورت ملتی تھی، لیکن اللہ کے وہ سچے بندے نہ خزانے کی طرف دیکھتے نہ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ جہاں جاتے وہاں اعلان کرتے کہ وہ ان کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھتے ہیں۔ انہوں نے عملاً یہ وعدے پورے کر دکھائے اور یوں اللہ کی ایک بہتر قوم ایک نافرمان قوم پر غالب آتی جا رہی تھی۔ اب ہم اس داستان کو چند مہینے پیچھے مئی 641 عیسوی کے دنوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ دن تھے جب سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابلیون سے اسکندریہ کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ انہی دنوں قسطنطین بیمار ہو گیا تھا اور بزنطیہ کے شاہی محل میں محلاتی سازشیں عروج پر پہنچ گئی تھیں اور تفرقہ فوج تک پھیل گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ بزنطیہ کے شاہی محل میں کیا ہو رہا ہے اور ابھی کمک کے آنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مصر میں رومی فوج تھوڑی تھی۔ مجاہدین اسلام نے اس فوج کو بہت جانی نقصان پہنچایا تھا، پھر بھی اس فوج کی نفری مجاہدین کی نسبت 3 گنا زیادہ تھی۔ بابلیون فتح کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوا کر قاصد کو اسی وقت مدینہ روانہ کر دیا تھا۔ مصر تو امیر المؤمنین کے ذہن اور اعصاب پر سوار رہتا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر بہت تھوڑا ہے اور ہر لڑائی میں اس کی نفری کم ہوتی جاتی ہے۔ امیر المؤمنین نے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں کبھی مبتلا نہیں کیا تھا کہ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کریں گے اور دشمن بھاگ جائے گا۔ وہ اپنے خطبوں میں اللہ کا یہ پیغام سب کو پہنچاتے رہتے تھے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی کوشش کرو گے۔ وہ تو مجاہدین جانوں کی بازی لگا کر کر رہے تھے اور امیر المؤمنین کمک اکٹھی کرنے میں لگے رہتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے تابی اور بے چینی کا یہ علم تھا کہ ہر وقت قاصد کے انتظار میں رہتے تھے۔ کچھ دن گزر جاتے تو شہر سے نکل کر اس راستے پر چلے جاتے جس راستے سے قاصد آیا کرتے تھے۔ انہیں پہلے پیغام مل چکا تھا کہ اب مجاہدین ایک ایسے لشکر کو محاصرے میں لے رہے ہیں جس کا دفاع بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر ہے اور جس کے اندر بہت بڑی فوج موجود ہے۔ امیر المؤمنین باہر نکل گئے۔ اس روز تو وہ اس قدر بے قرار تھے کہ اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ انہیں اپنے اندر سے کچھ ایسے اشارے مل رہے تھے جیسے آج قاصد آ ہی جائے گا۔ ٹہلتے ٹہلتے امیر المؤمنین خاصا آگے نکل گئے اور دور افق پر انہیں یوں گرد اڑتی نظر آئی جیسے کوئی گھوڑ سوار یا شتر سوار آ رہا ہو۔ امیر المؤمنین اور تیز چل پڑے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ اس گرد میں لپٹا ہوا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ امیر المؤمنین کے قدم اور تیزی سے اٹھنے لگے۔ آخر سوار قریب آ گیا اور امیر المؤمنین کو دیکھ کر اس نے گھوڑے کی لگام اتنی زور سے کھینچی کہ گھوڑے نے چاروں پاؤں زمین پر جما دیے اور چند قدم پاؤں گھسیٹتا آیا۔ یا امیر المؤمنین،
گھوڑ سوار نے کود کر اترتے ہوئے کہا، بابلیون مبارک ہو، سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لایا ہوں۔ امیر المؤمنین وہیں کے وہیں رکے رہے، ہاتھ اوپر کیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تیری ذات باری کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے قاصد سے پیغام لیا اور یہ پڑھتے ہوئے واپس چل پڑے۔ قاصد گھوڑے کی لگام پکڑے ان کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ امیر المؤمنین کے چہرے پر فتح و نصرت اور مسرت کی سرخی آ گئی تھی۔ شہر میں داخل ہو کر اعلان کرتے آئے کہ مصر سے پیغام آیا ہے، سب مسجد میں آ جائیں۔ مسجد ایک مرکز ہوتا تھا جس میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اچھے برے پیغامات سنائے جاتے اور قومی اور ذاتی مسائل حل کیے جاتے تھے۔ مجلس مشاورت بھی مسجد میں ہی بیٹھ کر امور و معاملات پر بات چیت اور فیصلے کیا کرتی تھی۔ مسجد میں امیر المؤمنین نے پیغام پڑھ کر سنایا اور پھر کچھ باتیں قاصد سے زبانی سنائیں اور پھر کچھ باتیں قاصد نے زبانی سنائیں، اور اس کے بعد امیر المؤمنین نے پہلی بات یہ کہی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمک کی شدید اور بہت جلدی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بابلیون کی فتح کوئی آسان کام نہیں تھی، اور پھر بابلیون کی اہمیت بتائی، اور پھر کہا کہ اب مجاہدین اور ہی زیادہ دشوار صورتحال میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکندریہ کی فتح اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پر کمک پہنچ جائے۔ ابھی مسلمانوں کی باقاعدہ تنخواہ دار فوج نہیں بنی تھی، لوگ رضاکارانہ طور پر ایک لشکر تیار کر کے محاذ پر جایا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین نے کمک کی ضرورت کا ذکر کیا تو ایک لشکر تیار ہونے لگا۔ امیر المؤمنین نے مدینہ سے دور دور رہنے والے لوگوں کو پہلے ہی کمک کے لیے کہہ رکھا تھا اور کئی لوگ تیار ہو گئے تھے اور اب امیر المؤمنین کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام کا جواب لکھوایا جس میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ وہ اسکندریہ کی طرف کوچ کر جائیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ ضروری ہدایات بھی لکھوائی ہوں گی، اور یہ بھی لکھا کہ کمک بہت جلد پہنچ رہی ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بابلیون سے روانہ ہوئے تھے جب انہیں امیر المؤمنین کا پیغام مل گیا تھا۔ مصر کی اصل صورتحال سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بہتر واقف تھے۔ وہ چاہتے تو اپنے طور پر ہی کوچ کر سکتے تھے، لیکن ڈسپلن کی پابندی ایسی ہوتی تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کی اجازت آنے سے پہلے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ کمک بابلیون ہی پہنچ گئی تھی یا آگے جا کر راستے میں ملی تھی۔ یہ بھی واضح نہیں کہ کمک کی نفری کتنی تھی اور اس کے ساتھ جو سالار گئے تھے ان کے نام کیا تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ صرف سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ تمام مجاہدین بابلیون سے اسکندریہ کی طرف کوچ کے لیے بےتاب اور بے صبر ہوئے جا رہے تھے۔ مجاہدین کا یہ جذبہ اور جوش و خروش تھا تو قابل تحسین، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش اور باریک بین تھے۔ بابلیون سے اسکندریہ کو روانگی سے 2-3 دن پہلے سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار کے ساتھ ویسے ہی ذکر کیا کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ سارے کا سارا لشکر اس پیش قدمی کا بےتابی اور بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رائے نہ دی، نہ کسی اور رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ اگلے روز لشکر سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے وقت بھی بتایا جب لشکر کو گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کرنا تھا۔ اگلے روز لشکر میدان میں آ گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار آئے اور لشکر کے سامنے جا رکے۔ اے مجاہدین اسلام، سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، یہ سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ تم لوگ آگے بڑھنے اور دشمن پر کار ضرب لگانے کے لیے مجھ سے زیادہ بےتاب ہو۔ مجاہدین کا جذبہ یہی ہونا چاہیے۔ لیکن میں تمہیں خراج تحسین پیش کرنے کے علاوہ ایک اور بات بھی کہوں گا۔ تمہارا یہ جوش و خروش اور پسپا ہوتے ہوئے دشمن کے تعاقب میں جانے کا عزم قابل تعریف ہی صحیح، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بیشتر مجاہدین صرف اس لیے آگے بڑھنے کو بےتاب ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یقین دلا رکھا ہے کہ انہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔
ہمیں اللہ تبارک و تعالی فتوحات سے ہی نوازتے چلے جا رہے ہیں۔ یکے بعد دیگرے اتنی زیادہ کامیابیوں کا اثر یہ ہوتا ہے جو میں تم میں دیکھ رہا ہوں، پے در پے اتنی زیادہ کامیابیاں فاتحین پر ایسا نشہ طاری کر دیا کرتی ہیں کہ وہ بے پرواہ اور بے نیاز ہوتے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھاگتا ہوا دشمن تو اب کہیں بھی جم کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فتوحات کے نشے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی محاذ پر معمولی سی نوعیت کی شکست ہو جائے تو پھر حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور عزم دم توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، فتح کے ساتھ شکست بھی موجود ہے جو کسی بھی میدان میں تمہارے حصے میں آ سکتی ہے۔ حقیقت کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ اگر تمہارا دشمن پسپا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے تو بھی اسے کمزور اور حقیر نہ جانو۔ وہ کہیں بھی قدم جما کر تم پر جوابی حملہ کر کے تمہارا دم خم توڑ سکتا ہے۔ میں تمہیں یہی حقیقت دکھانے لگا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ تم نے رومی فوج پر دہشت طاری کر دی ہے، پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ رومی فوج کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رومی فوج کے جرنیل اپنی اتنی بڑی فوج کو دانشمندی سے لڑا نہیں سکے۔ اس فوج میں کچھ دستے ایسے بھی ہیں جو ابھی تک میدان میں نہیں آئے، نہ انہوں نے تمہاری شجاعت دیکھی ہے، نہ اپنی شجاعت تمہیں دکھائی ہے۔ ان کے کسی بھی جرنیل نے سوچ لیا ہے کہ اتنی زیادہ فوج کو صحیح طریقے سے لڑایا جائے تو ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہمیں کمک تو مل رہی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی درکار ہے۔ ہمارے مقابلے میں رومیوں کے لیے بہت بڑی کمک آ رہی ہے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ اس کمک کے پہنچنے تک ہم اسکندریہ پہنچ جائیں، لیکن ذہن میں رکھو کہ یہ زمین دشمن کی ہے جس کا وہ عادی ہے اور آشنا ہے۔ ہمارے لیے یہ زمین اجنبی اور ہم اس زمین کے لیے اجنبی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابلیون ناقابل تسخیر قلعہ بند شہر تھا، لیکن تم نے اسے فتح کر لیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بابلیون میں جو فوج تھی اور جو اس کے جرنیل تھے وہ سب اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اس شہر کو کوئی دشمن فتح کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے تھوڑے مسلمان بابلیون پر قبضہ کر لیں گے۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر وہ دفاع سے بے نیاز ہو گئے۔ ایسے ہی اگر تم نے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا رکھا کہ تمہیں کہیں سے بھی شکست کا سامنا ہو ہی نہیں سکتا تو فوراً اس خوش فہمی سے نکل آؤ۔ ہم جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے مشکلات اور دشواریوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سے فتح ہی کی امید رکھو، لیکن شکست کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ ہمارا ہدف اسکندریہ ہے، لیکن اسکندریہ مصر کا دل ہے۔ رومی جان کی بازی لگا دیں گے اور ہمیں سکندریہ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اللہ سے فتح ہی کی امید رکھو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر اور حقیقت کو اچھی طرح جان کر لڑنا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو پورا پورا اجر دیا کرتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی 3 آیات سنائیں اور آخر میں پھر کہا کہ اس خوش فہمی سے تمام مجاہدین نکل آئیں کہ وہ جہاں بھی جائیں گے فتح ان کے ہی قدم چومے گی۔ تمہاری فتح ایک اور بھی ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہیں شاید اپنی اس فتح کا علم نہ ہو۔ تم نے روم کی اس فوج کو ایسی شرمناک شکستیں دی ہیں کہ بزنطیہ میں ہرقل کے شاہی محل میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور وہاں شاہی خاندان کے افراد آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ اسے بھی اللہ کی مدد سمجھو کہ ہرقل مر گیا ہے۔ میں اپنے اس دشمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے سلطنت روم کو دور دور تک پھیلا دیا تھا، لیکن اس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی سزا پالی۔ ہرقل ذاتی طاقت اور جنگی قوت کا دوسرا نام تھا۔ یہ مت سوچو کہ ہرقل نہیں رہا تو روم کی فوج کمزور ہو گئی ہوگی۔ ہرقل اپنے اثرات پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ مختصر یہ کہ تمہارے امتحان کا وقت آ رہا ہے۔ فتح اور شکست اللہ پر چھوڑ دو اور ذرا اپنے فرائض کو سامنے رکھو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ بابلیون کے لوگوں کے ساتھ اور خصوصاً قبطی عیسائیوں کے ساتھ مجاہدین کا جو حسن سلوک تھا اس کا ثمرہ انہیں اب ملا۔
قبطی عیسائیوں نے رومیوں کے ہاتھوں بہت ہی ظلم اور ستم سہے تھے۔ ہرقل نے تو ان کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا اور اسقف اعظم بنیامین کو مجرم قرار دے کر بھاگ جانے اور روپوش ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کی جگہ قیرس کو اسقف اعظم بنا کر کلی اختیارات دے دیے تھے کہ بنیامین سے لوگوں کو ہٹائے، اور جو اسے اسقف اعظم مانتا رہے اسے قتل کر دے۔ یہ تفصیلات پہلے آ چکی ہیں۔ یہاں بات یہ سامنے آئی ہے کہ قبطی عیسائیوں کو بجا طور پر خطرہ اور خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اپنوں نے ان پر ظلم و ستم کیے ہیں، تو مسلمانوں سے تو انہیں اس سے بدتر سلوک کی اور رویے کی توقع رکھنی چاہیے۔ غیر ملکی اور غیر مذہب کے فاتحین سے وہ اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور اس خطرے کے پیش نظر وہ اپنے مال و اموال اور اپنی نوجوان اور جوان سال عورتوں کو چھپائے پھرتے تھے، اور کہیں بھاگ جانے پر اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے انہیں حیران کر دیا۔ مسلمانوں نے ان پر جبر نہیں کیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ جو اسلام قبول نہیں کرتے وہ جزیہ ادا کریں، اور اس جزیے کے عوض ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ مسلمانوں نے یہ وعدہ عملاً پورا کر کے دکھا دیا۔ کچھ ایسے واقعات سنائے جا چکے ہیں کہ عیسائی لڑکیوں کو مجاہدین نے انہیں اغوا کرنے والے رومیوں سے آزاد کرایا اور ان کے ماں باپ کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے تمام شہریوں کو معزز شہریوں جیسا رتبہ دیا اور انہیں اپنے برابر حقوق دیے، اور ایسا تاثر پیدا ہی ہونے نہ دیا کہ مسلمان برتر اور اعلیٰ قوم ہیں اور باقی سب رعایا اور غلام ہیں۔ جہاں کہیں کسی کے ساتھ بے انصافی ہوئی، سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں پہنچے، یا کسی اور سالار کو اطلاع مل گئی تو وہ فوراً وہاں گیا اور مظلوم کو انصاف دلا کر ظالم کو پوری سزا دی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بے شمار قبطی عیسائی از خود ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور انہیں وہی حقوق مل گئے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ مختصر یہ کہ مسلمان وہاں کے لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن گئے، بلکہ ان کی عزت و آبرو بحال کر دی۔ قبطی عیسائی اس قدر ممنون اور مشہور ہوئے کہ وہ محسوس کرنے لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ پورا تعاون کریں۔ رومیوں کے خلاف تو ان کے دلوں میں نفرت بڑھ گئی تھی، اور ایسے بھی تھے جو رومیوں سے اپنے عزیزوں یا اپنے ہم مذہبوں کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ یہاں ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ قبطی عیسائیوں کو لڑنے کے لیے مجاہدین کے لشکر میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی۔ تاریخ میں اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی گئی۔ وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ قبطی آخر غیر مذہب کے لوگ تھے اور وہ رومیوں کے ہم مذہب تھے۔ کسی بھی وقت اور کسی بھی موقع پر وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکتے تھے۔ انہیں اس صورت میں ساتھ رکھ لیا جاتا تھا کہ وہ تعاون اور امداد کا وعدہ کرتے ہیں۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ راستے میں کچھ قلعہ بند قصبے اور شہر آتے تھے، اور اس کے علاوہ تھوڑی ہی دور جا کر زمین دشوار گزار ہو جاتی تھی، کیونکہ وہاں سے نیل کے ڈیلٹا کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ دریا کئی چھوٹی بڑی شاخوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس سے بعض علاقے دلدلی ہو گئے تھے اور بعض کچھ ایسے جنگلاتی تھے کہ ان میں سے گزرنا اور گھوڑوں کو گزارنا بہت ہی مشکل تھا۔ بعض شاخیں خدرے چوڑی تھیں جنہیں عبور کرنے کے لیے کشتیوں کے پل بنانے پڑتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 سالاروں اور کچھ عقل مند مجاہدین کو کسی اور ہی بھیس میں آگے بھیج کر اس سارے راستے اور ڈیلٹا کے علاقے کا جائزہ لیا تھا، اور ان کے پاس پوری رپورٹ آ گئی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سروے یا رپورٹ کے مطابق فیصلہ کیا کہ وہ نیل کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ جائیں گے، کیونکہ اس طرف قدرتی رکاوٹیں اور دشواریاں ذرا کم تھیں، لیکن راستے میں 2-3 قلعہ بند شہر آتے تھے جو رکاوٹ بن سکتے تھے، بلکہ انہیں رکاوٹ بننا ہی تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسوں نے یہ خبر بھی دے دی تھی کہ مصر میں مقیم رومی فوج کا سپریم کمانڈر جنرل تھیوڈور اسی علاقے میں موجود ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اب مسلمان اسکندریہ پر چڑھائی کریں گے، اور وہ مسلمانوں کو راستے میں ہی روک لے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی مدد یوں حاصل ہوئی کہ بابلیون کے کچھ قبطی سردار اور رئیس قسم کے لوگ ان کے دوست بن چکے تھے،
اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی مسلمانوں کو ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی وہ فوراً مدد کو پہنچیں گے۔ اب مدد کا وقت آ گیا تھا، لیکن سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدد کے لیے نہ کہا۔ وہ غالباً ان کا احسان لینا نہیں چاہتے تھے۔ قبطی عیسائیوں کے ان سرکردہ افراد کو پتہ چلا کہ مجاہدین کا لشکر اسکندریہ کی طرف کوچ کر رہا ہے، تو انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ ان کی رہنمائی اور مدد کے بغیر اسکندریہ تک خاصی مشکلات کا سامنا کر کے ہی پہنچیں گے۔ بہتر ہے کہ ان میں سے کچھ افراد کو ساتھ لے لیں جو اس علاقے سے واقف ہیں اور اس علاقے کے قبطی عیسائیوں سے تعاون بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے صلح مشورہ کیا تو سالاروں نے کہا کہ ان لوگوں کو ساتھ لے ہی لیا جائے تو بہتر ہے۔ ان قبطی عیسائیوں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ اتنی نفری اپنے ساتھ لے چلیں گے کہ کسی جگہ کشتیوں کا پل بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بنا دیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کا مشورہ قبول کر لیا اور قبطی عیسائیوں کے سرکردہ افراد سے کہا کہ وہ صرف اپنے ان آدمیوں کو ساتھ لے چلیں جن پر انہیں پورا بھروسہ ہے اور وہ کہیں دھوکہ نہیں دیں گے۔ ان سرکردہ افراد نے سپہ سالار کو پورا یقین دلایا اور کہا کہ جہاں کسی پر ذرا سا بھی بے وفائی کا شک ہوا وہ اپنے ہاتھوں اس شخص کو قتل کر دیں گے۔ لشکر بابلیون سے نکلا اور اللہ کا نام لے کر سوئے اسکندریہ روانہ ہوا۔ مجاہدین کا لشکر دریا کے بائیں کنارے پر جا رہا تھا۔ یہ کنارہ بہت دور تک مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ ذہن میں رکھیں کہ لشکر کی تعداد کچھ اور کم ہو گئی تھی، کیونکہ بابلیون جیسے شہر پر نظم و نسق برقرار رکھنے اور شہر کا سرکاری کاروبار چلانے کے لیے مجاہدین کی خاصی تعداد چھوڑ دی گئی تھی۔ چند میل آگے دریا کے دائیں کنارے پر ایک شہر نقیوس واقع تھا۔ یہ قلعہ بند شہر تھا جس میں رومی فوج کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ یہ شہر دریا کے دوسرے کنارے پر آباد تھا۔ وہاں دریا کا پاٹ اور ہی زیادہ چوڑا ہو جاتا تھا۔ اس شہر کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ لشکر تو بائیں کنارے پر چلا جا رہا تھا اور اس کی منزل اسکندریہ تھی۔ کسی سالار نے یہ مشورہ دیا کہ اس شہر کو نہ چھیڑا جائے۔ مشکل مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے دریا عبور کرنا تھا، جو کشتیوں کا پل بنا کر ہی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن خطرہ یہ تھا کہ رومی تیروں اور پھینکنے والی برچھیوں سے مجاہدین کو دریا میں ہی رکھتے۔ نہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک یہ شہر دریا کے پار ہے اور ہمارے کوچ کے راستے کی رکاوٹ نہیں، لیکن اسے ہم نظر انداز کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے پیچھے ایک خطرہ چھوڑ چلے ہیں جو کسی مشکل مقام پر عقب سے ہم پر آ پڑے گا، اور اس صورت میں ہمیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہو سکتا ہے ہم پیش قدمی کر ہی نہ سکیں۔ اس شہر پر حملہ ضروری ہے۔ معلوم نہیں کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یا نہیں کہ رومی فوج زندہ و بیدار ہے، اور اس کے کمانڈروں کو معلوم ہے کہ مسلمان اب اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ رومیوں نے اپنی بیداری اور تیاری کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ یہ شہر نقیوس ابھی کچھ دور تھا۔ رومی فوج مجاہدین کے لشکر کے مقابلے کو بائیں کنارے پر آ گئی، جس سے مسلمانوں کا دریا پار کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک مقام تھا جو اس زمانے میں ترنوت کہلاتا تھا۔ نقیوس کے دفاع میں جو جرنیل وہاں موجود تھا اسے اطلاع مل گئی تھی کہ مجاہدین کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اپنی اچھی خاصی نفری کشتیوں کے ذریعے دریا کے بائیں کنارے پر پہنچا دی کہ یہ دستے مجاہدین کے لشکر کو روکیں یا انہیں وہیں کمزور کر دیں۔ یہ کارروائی دراصل نقیوس شہر کے دفاع کی کارروائی تھی۔ اس مقام پر رومیوں اور مجاہدین کا تصادم ہوا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر محسوس کیا کہ رومیوں کا حوصلہ تر و تازہ ہے اور ان میں لڑنے کا جذبہ از سر نو پیدا ہو گیا ہے۔ یہ آمنے سامنے کی لڑائی تھی اور رومی بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ لشکر چونکہ پیش قدمی کر رہا تھا، اس لیے سپہ سالار نے اس کے بائیں پہلو کی حفاظت کے لیے ایک زیادہ نفری کا دستہ بائیں طرف بھیج رکھا تھا جو لشکر کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا۔ لشکر اور اس کے دستے کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رومی صحیح معنوں میں بہادری سے لڑ رہے ہیں اور ان کے قدم اکھاڑنے میں کچھ مشکل پیش آئے گی
سپہ سالار اس کوشش میں تھے کہ لشکر میں جانی نقصان کم سے کم ہو اور زخمی بھی کم ہو۔ انہوں نے قاصد کو دوڑا دیا کہ وہ بائیں پہلو والے دستے سے کہے کہ آگے جا کر عقب سے رومیوں پر حملہ کرے۔ وہ زمین نشیب و فراز والی تھی، کچھ علاقہ جنگلاتی تھا اور کچھ چٹانیں ٹیکریاں وغیرہ بھی تھیں۔ بائیں پہلو والا دستہ پیغام ملتے ہی بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے آپ کو رومیوں سے چھپاتے ہوئے آگے گیا اور پیچھے مڑا، اور رومیوں کو اس وقت اس دستے کی موجودگی کا علم ہوا جب مجاہدین کے اس دستے نے ان پر شدید حملہ بول دیا تھا۔ رومی ایسی بری طرح گھیرے میں آ گئے تھے کہ کٹ مرنے کے سوا اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بری طرح کٹے اور بعض دریا میں کود گئے، لیکن تیر انداز مجاہدین نے انہیں زندہ نہ جانے دیا۔ زخمی رومی جو وہیں رہ گئے تھے ان سے پوچھا گیا کہ نقیوش میں کتنی فوج ہے اور قلعہ کیسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ان سے ضروری معلومات لے لی گئیں۔ پتہ چلا کہ وہاں فوج کی خاصی تعداد موجود ہی نہیں بلکہ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑائی سے کامیابی سے فارغ ہو کر سالاروں کو حکم دیا کہ نقیوس پر حملہ کیا جائے اور دریا کشتیوں کے پل سے پار کریں گے۔ چونکہ کنارہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اس لیے ایک تو جگہ جگہ کشتیاں موجود تھیں اور کچھ کشتیاں ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھیں۔ دریا پار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن قبطی عیسائی کہتے تھے کہ وہ دریا پار کروا دیں گے۔ دریا تو پار کیا جا سکتا تھا، لیکن خطرہ کچھ اور تھا، وہ یہ کہ رومی فوج نقیوس سے نکل کر کنارے پر آ جاتی اور اس کے تیر انداز کشتیوں پر دریا میں ہی مجاہدین پر تیروں کا مہ برسا دیتی، اور اس طرح بمشکل آدھا لشکر دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا۔ اس خطرے کا بندوبست بھی کرنا تھا جو سپہ سالار نے کر دی تھی، لیکن خطرہ موجود تھا۔ بہرحال خطرہ تو تھا ہی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرے مول لینے میں ہی شہرت رکھتے تھے۔ اسے بھی ہم اللہ کی مدد کہیں گے کہ نقیوس کے رومی جرنیل کے دماغ میں ایک سکیم آ گئی۔ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ اس نے جو دستے مجاہدین کو روکنے کے لیے بھیجے تھے وہ بری طرح کٹ گئے ہیں اور مسلمان بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ جرنیل نے اپنے جونیئر کمانڈروں کو بلایا۔ اب ان مسلمانوں کو روکنا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ جرنیل نے کہا، اب ہم نے انہیں نہ روکا تو آگے جا کر ان کا لشکر چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں کو تحقیق کرتا جائے گا اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ ہمارے لوگوں کو یہ خبر مل جائے گی کہ ہماری فوج ترنوت میں بہت بری شکست کھا چکی ہے۔ آج رات کشتیوں سے دریا پار کیا جائے اور صبح تک ہمارے دستے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کے راستے میں تیار موجود ہوں گے۔ بجائے اس کے کہ مجاہدین دریا پار کرتے، رومیوں نے دریا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن رومی فوج رات رات ہی دریا پار نہ کر سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں دریا طغیانی میں تو نہیں تھا، لیکن دریا کا جوش و خروش ایسا تھا کہ وہ کشتیوں کو اس رفتار سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا تھا جس کی توقع رکھی گئی تھی۔ اس طرح رومیوں کے لیے صبح تک بائیں کنارے تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ مجاہدین نے ترنوت سے کچھ آگے رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا تھا، لیکن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کوچ کر گئے۔ دور سے ہی انہوں نے دیکھا کہ قلعہ نقیوس کے بالمقابل کشتیوں کا ایک بہت بڑا بیڑا دریا پار کر رہا ہے اور کچھ کشتیاں کنارے لگ چکی ہیں اور رومی فوج کود کود کر کنارے پر آ رہے ہیں۔ سپہ سالار سمجھ گئے کہ رومی ایک بار پھر ان کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں۔ سپہ سالار نے حملے کا حکم دے دیا، اور یہ دیکھ کر کہ کشتیوں کی زیادہ تر تعداد بھی دریا میں ہے، تمام تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ان کشتیوں پر تیروں کی بوچھاڑیں پھینکے۔ مجاہدین بڑی تیزی سے پہنچ گئے۔ پہلے ان رومیوں کو گھیرا جو کشتیوں سے اتر آئے تھے۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ وہ واپس کشتیوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن مجاہدین ان پر جا ٹوٹے اور بڑی آسانی سے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ مجاہدین کے جوش اور جذبے کا یہ عالم تھا کہ کچھ رومی دریا میں کود گئے اور مجاہدین ان کے پیچھے جا کودے اور پانی میں انہیں جا لیا اور ان کی لاشیں نیل اپنے ساتھ لے گیا۔ تیر اندازوں نے تو ان کشتیوں پر جو ابھی آ رہی تھیں تیروں کا موسلا دھار مہ برسا دیا۔ بعض مجاہدین ایسے جوش میں آئے کہ وہ دریا میں کود گئے اور تیر کر ان کشتیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ تاریخ نویس حنا نقیوسی اسی شہر کا رہنے والا تھا۔
تاریخ میں اس کی تحریر آج بھی موجود ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اس جذبے اور اس جوش و خروش کو دیکھ کر رومی سپاہیوں نے تو گھبرانا تھا ہی، خود جرنیل حوصلہ چھوڑ بیٹھا اور اس نے اپنی کشتی کے ملاحوں سے کہا کہ وہ کشتی کا رخ اسکندریہ کی طرف کر دیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ نیل کا رخ اسکندریہ کی طرف ہی تھا۔ بائیں کنارے پر پہنچنے والے رومی تو کٹ گئے اور مجاہدین کشتیوں پر تیر برسانے لگے تو کشتیاں پیچھے کو مڑنے لگیں یا دریا کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئیں اور رومیوں کا بری طرح نقصان ہوا۔ رومیوں نے دیکھ لیا کہ ان کا جرنیل وہ بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے بھاگنے کی خبر سب تک پہنچ گئی اور رومی نقیوس والے کنارے کی طرف جانے کے بجائے اسکندریہ کی طرف رخ کر گئے، لیکن مجاہدین کے تیروں نے انہیں جانے نہ دیا۔ شاید ہی کوئی رومی ہوگا جس کے جسم پر مجاہدین کا تیر نہ اترا ہوگا۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ کئی ایک رومی فوجیوں نے کشتیوں میں ہی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا دیے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ انہیں کنارے کی طرف آنے دیا جائے، وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ معلوم نہیں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حکم کیوں دیا کہ ہتھیار ڈالنے والے رومیوں کو قیدی بنانے کے بجائے انہیں قتل کروا دیا جائے۔ سپہ سالار کے حکم سے تمام لشکر کشتیوں پر سوار ہوا، کچھ اپنی کشتیاں تھیں اور باقی رومیوں کی کشتیاں پکڑی گئی تھیں۔ ان سے دریا پار کیا گیا اور لشکر نقیوس شہر میں بلا مزاحمت داخل ہو گیا۔ وہاں کوئی فوج نہیں تھی۔ شہریوں نے بتایا کہ 1.5 دستہ شہر میں موجود تھا جو اسکندریہ کی طرف بھاگ گیا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیش قدمی کے راستے میں ہر مزاحمت اور ہر رکاوٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہوں نے اپنے ایک سالار شریک بن سمی کو بلایا اور کہا کہ وہ کم سے کم مجاہدین کو ساتھ لے جائیں اور بھاگنے والے اس رومی دستے کو جہاں کہیں وہ پہنچ چکا ہے ختم کر دیں یا ہانک کر واپس لے آئیں۔ معلوم ہوتا ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس رومی دستے کی نفری کتنی ہے۔ ان کا خیال یہ ہوگا کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں، اس لیے تھوڑے سے مجاہدین کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن کوئی اور ہی صورت پیدا ہو گئی۔ سالار شریک نے مجاہدین کی مختصر سی جماعت کے ساتھ ان رومیوں کو راستے میں ہی جا لیا۔ رومیوں نے پلٹ کر دیکھا کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو پکار پکار کر اکٹھا کر لیا اور ان مجاہدین کو گھیرے میں لے لیا۔ تب سالار شریک نے محسوس کیا کہ وہ اس خطرے سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ قریب ہی ایک اونچا اور خاصا چوڑا اور لمبا ٹیلہ تھا۔ سالار شریک اپنے مجاہدین کے ساتھ اس ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ سب گھڑ سوار تھے۔ ان کے ساتھ ایک بڑے ہی مشہور شہ سوار تھے جن کا نام مالک بن نائمہ صدفی تھا۔ ان کی شہ سواری مسلمہ تھی۔ سالار شریک نے مالک بن نائمہ سے کہا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر ان رومیوں سے راستہ بناتا نکلے اور سپہ سالار تک پہنچے اور کمک ساتھ لے آئے، ورنہ سب مارے جائیں گے۔ اس شہ سوار نے ٹیلے سے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا پھسلتا سرکتا نیچے آیا۔ رومیوں نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ شہ سوار تلوار گھماتا اور گھوڑے کو دائیں بائیں پوری رفتار پر دوڑاتا نکل گیا۔ اس دوران مجاہدین نے ٹیلے سے تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ تیر انداز 3-4 ہی تھے۔ رومی ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کچھ ڈرے ڈرے بھی تھے کیونکہ کئی ایک ان کے ساتھی تیروں سے گھائل ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ایک مجاہد سوار نکل گیا ہے اور ابھی مسلمانوں کا کوئی بڑا دستہ آن پہنچے گا۔ اس خیال سے وہ بھاگ نکلنے کی فکر میں بھی تھے۔ شہ سوار مالک بن نائمہ ہوا سے باتیں کرتے اپنے لشکر میں پہنچے اور سپہ سالار کو بتایا کہ اپنے مجاہدین کس طرح گھیرے میں آ گئے ہیں۔ سپہ سالار نے ذرا سا بھی وقت ضائع نہ کیا اور کمک کو دوڑا دیا۔ سالار شریک اور ان کے مجاہدین نے بڑی ہی جانبازی سے رومیوں کا مقابلہ کیا۔ کچھ رومی ٹیلے پر چڑھ گئے تھے۔ انہیں تلواروں اور برچھیوں پر لیا اور اتنی دیر میں کمک پہنچ گئی۔ رومی بھاگ نکلے، لیکن کمک نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے زیادہ تر کو وہیں رکھا، کسی ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ زندہ وہی رہے جو چند ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ نیل کے کنارے پر وہ ٹیلہ آج بھی موجود ہے اور وہ سالار شریک کے نام سے موسوم ہے، اور آج بھی اس ٹیلے کو قوم شریک کہتے ہیں۔